اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم کچھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کیا چیز جی؟ دعائیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ دعائیں پڑھیں گے، یاد کریں گے، ان پر عمل کریں گے اور بہت سارا ثواب بھی حاصل کریں گے۔ وہ کون کون سی دعائیں ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو پیارے بچوں، وہ دعائیں ہیں جو ہم صبح شام پڑھیں گے اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ دعا جو ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تب پڑھیں گے، اور وہ دعا جو ہمیں کسی موذی امراض سے بچائے گی اس دعا کو بھی ہم یاد کریں گے۔ میں پوری امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے بچے یہ تینوں دعائیں نہ صرف یاد کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام یعنی اسماء الحسنی جو کہ یہاں پر دیے گئے ہیں وہ بھی یاد کریں گے اور ان کے علاوہ بھی یاد کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اور ان دعاؤں کو یاد کر کر بہت سارا ثواب اٹھاتے ہیں۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ باب اول قرآن مجید و احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے دعائیں۔ وہ ساری دعائیں جو ہم نے بچوں زبانی یاد کرنی ہیں، کیونکہ ان سب سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ منتخب دعاؤں کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں، جیسے کہ اس میں صبح و شام کی دعا ہے، مریض کی عبادت کی دعا ہے، مرض سے بچنے کی دعا ہے۔ 9 اسماء حسنی معانی آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور مذکورہ دعاؤں کو یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی بن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا اور ساتھ ساتھ یاد کرنا۔ پہلی دعا ہے، دعا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پکارنا۔ شرعی اصطلاح میں دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد کرنا یا کچھ مانگنا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ دعا عبادت کا مغز یعنی حاصل و نچوڑ ہے۔ اب بچوں ہم یاد کریں گے صبح و شام کے وقت کی دعا، یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے۔ کیوں یاد کرنی ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو روز صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھے، یعنی صبح بھی پڑھے 3 بار اور شام میں بھی پڑھے 3 بار، اور اسے کوئی چیز نقصان پہنچا دے۔ شروع کرتی ہوں میں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب جب آپ مریض کی عیادت کو جائیں تو یہ والی دعا ضرور یاد کر لیجئے، تاکہ آپ جب کبھی کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جائیں تو یہ دعا ضرور کریں۔ اور وہ دعا ہے، اذھب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں کے رب بیماری دور فرما دے، شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کہیں شفا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما جس میں بیماری بالکل باقی نہ رہے۔ مجھے امید ہے میرے بچے ضرور ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور جب بھی کبھی بیماری کا کسی کا حال پوچھنے کے لیے جائیں گے تو یہ دعا کریں گے۔ اب ہم پڑھیں گے موذی امراض سے بچنے کی دعا۔ یہ سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔
اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، دیوانگی، پاگل پن، کوڑ اور تمام بری بیماریوں سے۔ آپ سب نے یہ ضرور دعا یاد کرنی ہے، یہ ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اب ہم یاد کریں گے اسماء حسنی، جو کہ نام سے ظاہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو اسماء حسنی کہتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت ان مبارک اسماء کا ذکر مسنون یعنی کہ سنت سے ثابت ہے اور باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہٰذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ پہلا نام تو ہمارے ہر بچے کو یاد ہے، وہ آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اور نام ہے خوبصورت ترین الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، الملک، سب سے بڑا بادشاہ، القدوس، ہر عیب سے پاک ذات، السلام، ہر نقص سے سالم ذات، المؤمن، امن بخشنے والا، المہیمن، سب کا نگہبان، العزیز، بہت غلبے والا، الجبار، بڑی طاقت والا۔ تو طلبہ جو ہے وہ دعاؤں کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں گے۔ دی گئی دعاؤں کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں گے۔ روزمرہ کی دعا روزمرہ کی بنیاد پر، یہ جو صبح شام کی دعا میں نے آپ کو یاد کروائی ہے وہ کمرہ جماعت میں پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ اپنے ارد گرد کے ساتھیوں میں سے کسی کے بھی بیمار ہونے پر کمرہ جماعت میں اجتماعی طور پر مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کرنے کا معمول بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی آڈیو سنیں گے اور چند اسماء حسنی کے معانی پر کمرہ جماعت میں مذاکرہ کریں گے۔ ساتھ میں رہنمائے اساتذہ بھی ہے کہ سبق میں مذکورہ دعائیں طلبہ کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کروائیں۔ طلبہ کو سبق میں دی گئی دعائیں مناسب اوقات میں پڑھنے کی ترغیب دیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ میرے پیارے بچوں نے صبح و شام پڑھنے کی دعا بھی سیکھی، مریض کی عیادت پر جانے کی دعا بھی سیکھی، اور ساتھ ساتھ موذی امراض کی دعا بھی سیکھی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یعنی اسماء الحسنی بھی یاد کیے، وہ بھی ترجمے کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے، اور جب بھی کبھی کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے وہ دعائیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا۔ اسی کے ساتھ اپنی اس دعاؤں کے چیپٹر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔